والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام معرفت القرآن علی ترجمتی و لغت القرآن میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ کا مختصر سا بریف انٹروڈکشن لیتے ہیں، تعارف جانتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس میں گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی نسبت سے اسے بقرہ کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان یعنی گریو یارڈ مت بناؤ۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس سورہ مبارکہ میں ہمیں بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں ہیں، جو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے سرکشیاں اختیار کیں، اس کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی دور میں نازل ہوئی اور اس کا کچھ حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا۔ جی ہاں، اس سورہ مبارکہ میں ایک عظیم آیت الکرسی بھی موجود ہے، اور یہ سورۃ المبارکہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے طویل سورت ہے، اور قرآن کی سب سے طویل آیہ مبارکہ بھی اسی سورت میں موجود ہے۔ اسی سورت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی مذکور ہے جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ جہاں پر بہت ساری ایسی باتوں پر مشتمل ہے، وہیں بہت سارے مسائل کو بھی ایڈریس کرتی ہے، جیسا کہ ڈیورس ہو گئی، طلاق کو، اسی طرح خلا کا مسئلہ ہو، اسی طرح جائیداد ہو، گیمبلنگ ہو، اسی طرح جوا ہو، اسی طرح خمر ہو، شراب ہو، تو ان مسائل کو بھی یہ سورہ مبارکہ ڈسکس کرتی ہے، ایڈریس کرتی ہے۔ This surah is called Al-Baqarah, the cow. As you know, after the account of the cow given in its ayah 67 to 71, describing the deviation of the children of Israel from the original teachings of Moses, it is the longest surah of the Quran and contains also its longest ayah, 282. As you know, most of this surah was revealed at the very initial Madanian period of Prophet's life, while the other parts also were revealed at the later dates at Medina. As you know, it contains the sublime ayah, Ayatul Kursi, and its concluding ayah forms a very fervent and appropriate prayer to be made by man to Allah Azza wa Jal. As you know, it starts with emphasizing that this Quran, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ, is beyond doubt a book sent down by Allah for the guidance of the God-fearing. As you know, it then describes the respective characteristics of believers, unbelievers, and hypocrites, the creation of man, the conduct of the children of Israel. As also, you know, the objection raised with by the people of the book, Prophet sallallahu alaihi wasallam and his mission, and the replies thereto, it by the people of the book to Prophet sallallahu alaihi wasallam. آپ کو معلوم ہے اس سورہ مبارکہ میں جو کفار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں جوئے کے متعلق اور سود کے متعلق اور طلاق کے متعلق اور نکاح کے متعلق بھی احکامات بیان ہوئے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم۔ آپ کو معلوم ہے الف لام میم ڈس جوائنٹ لیٹر، یہ حروف مقطعات ہیں، جس کا مطلب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ They are miraculous and none except Allah and His messengers know their meanings. الحمدللہ رب العالمین ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ means this is the book in which there is no place of doubt. ہدی للمتقین، اس میں ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ It is guidance for the God fearing.
ذالک الکتاب، ذالکہ اس میں اشارہ ہے اور الکتاب سے مراد قرآن ہے، یعنی یہ قرآن وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی یہ منزل من اللہ ہے، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، ارشاد فرمایا اس میں گائیڈنس ہے، اس میں ہدایت ہے فار گاڈ فیئرنگ، متقین کے لیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ایسے اعمال سے بچاتا ہے جو اللہ عز و جل کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، جن سے اللہ عز و جل ناراض ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ ویسے تو یہ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب فقط وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی ہیں، وہی لوگ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہی لوگ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ غلام بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اس سے نہ محبت کرتے ہیں نہ اس کے طالب ہیں، وہ اس سے کیوں کر اور کیسے ہدایت پا سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، those who believe without seeing، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، and properly perform their prayer، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، and out of what we provide for them they spend۔ لٹرلی طور پہ اس کو دیکھتے ہیں یؤمنون، اٹ از فرام ایمان، آمن یؤمن ایمان ٹو بلیو، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں یعنی تسلیم کرتے ہیں کس کو؟ امور غیبیہ کو۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ ان سین، وداؤٹ سینگ۔ امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس سے ممکن نہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جن ہیں، فرشتے ہیں، all that is beyond human sight and senses. This includes besides Allah, angels, jinn, paradise, hell, resurrection, and etc. as well as reckoning, reward, punishment, and all that the Quran and the Prophet sallallahu alaihi wasallam speak of but is not seen or felt. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، ارشاد فرمایا ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمونا اٹ از فرام اقامہ، اقامہ یقیم اقامہ ٹو اسٹیبلش، یعنی کہ وہ اپنی نماز کو اسی طریقے سے ادا کرتے ہیں جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، یعنی سنتوں کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادا کردہ طریقے کے مطابق، اور نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرتے ہیں۔ Proper performance of prayer means to perform them regularly in the prescribed times and manners and in congregation، اور باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے میں سے ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، اگر بلکہ وہ اپنے ماں باپ پر، اپنے اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے اجر کے مستحق بنتے ہیں۔ ینفقون فرمایا دے اسپینڈ، جو ہم نے انہیں بیسٹو کیا ہے، اینڈو کیا ہے، اس میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 کا آغاز ہوتا ہے، ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ And those who believe in what has been sent down to you وما انزل من قبلک، اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، and what was sent down before you وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ And in the hereafter they believe with certitude،
لٹرل میننگز کو دیکھتے ہیں. الذین اس میں موصول ہے، ایمان والوں کی یہ علامت بیان کی کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس پر؟ جو اے حبیب تم پر نازل کیا گیا یعنی قرآن، اور جو تم سے پہلے یعنی تورات، زبور، انجیل نازل کی گئی، اور اسی طرح جو صحائف نازل کیے گئے صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، ان تمام پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اینڈ ان دا ہیئر آفٹر، اور آخرت کے متعلق وہ کیا ہے؟ یقین رکھتے ہیں. آخرت کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں، آخرت سے مراد ہیئر آفٹر ہے، which includes in its meaning resurrection, the day of judgment, the day of reckoning, reward and punishment, and the life in paradise and hell. پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، اور وہ اب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں. اب ان پر یقین رکھنا کہ وہ نازل ہوئی تھی، منزل من اللہ ہیں، بس اتنا کافی ہے. ان پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ عمل قرآن پر کیا جائے گا. اب صرف قرآن پر اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کر کے ہی ہم ہدایت پا سکتے ہیں. اور آخرت پر ایمان والے یقین رکھتے ہیں. ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. means such people are on guidance from their Lord. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. and such people are the ones to succeed. ارشاد فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. کون لوگ؟ جو متقی ہیں، وہی لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر اور ان کتابوں پر جو قرآن سے قبل نازل کی گئیں. ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو مفلح ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں. اہل ایمان کا انجام بیان کیا کہ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل اور عقیدہ صحیحہ اختیار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے گا کہ انہیں دارین میں کامیابیوں سے سرفراز فرمائے گا. جی ہاں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے. means verily those who disbelieve it is the same on them. اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. means whether you want them or did not want them they will not believe. اِنَّا مشبہ بالفعل ہے جس کا مطلب verily، surely، یقیناً تاکید کے لیے آتا ہے. الذین اس میں موصول ہے. کافر یکفر، کفر ڈس بلیو کرنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہوئے ہیں، جنہوں نے اللہ اس کے رسول. اب دیکھیں کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہائڈ کر دینا، چھپا دینا. تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کیا کیا ٹیکنیکلی، ہاؤ ایور اٹ مینز ون ہو ڈس اواؤز اینڈ ڈینائز Allah's favors and is thus an unbeliever and ungrateful one. and kufr means unbelief, infidelity, ungratefulness, atheism. وہ شخص جو حق کو چھپا دے تو اسے بھی کافر کہتے ہیں. ارشاد فرمایا ان کے لیے یہ برابر ہے. انذرتا، انذر ینذر، انذار means وان، آپ ان کو وان کریں یا نہ وان کریں they will not believe، وہ ایمان لانے والے نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، حضور کی شدید خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مطابق اپنی کوشش فرماتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے نصیب میں ایمان ہے ہی نہیں. یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ. ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں کوئی کمی، کوئی کجی نہیں. آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی. means Allah has put a seal on their hearts
and on their hearing. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. And on their sides is a veil, is a covering. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. And there is for them a stupendous punishment. خاتمہ یختم ختم, to set a seal, مہر لگا دینا. اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. خاتمہ فعل اللہ اس میں جلالت اس کا فاعل ہے. علی قلوبہم on their hearts, قلب کی جمع قلوب ہے. وعلی سمعہم and on their hearings, ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر. is a veil, covering ہے, ایک پردہ ہے. غشاوہ. ولہم عذاب عظیم. The putting of a seal on the hearts and eyes and there being a veil on the eyes mean that on account of obstinate unbelief the hearts, ears and eyes of unbelievers are rendered incapable and impervious to perceiving and receiving guidance and the truth. The description applies to the unbelievers of the prophet's time as well as the all time. ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق سننے سے, حق دیکھنے سے اور حق سمجھنے سے حق قاصر ہیں. ارشاد فرمایا حق سننے سے وہ بہرے ہیں اور حق سمجھنے سے ان کے دل اندھے ہیں, اور ارشاد فرمایا وہ حق نہیں سمجھتے. یہاں پر بحمد اللہ تعالی سیکشن نمبر 1 کا, رکوع نمبر 1 کا اختتام ہوتا ہے.